الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، عدل جو اللہ تعالیٰ کی صفت ثبوتی ہے اور ایک کمال ہے، اور ایک ایسی صفت جو اللہ تعالیٰ میں واضح ہے. جہاں ہم تمام صفات ثبوتیہ کی بات کرتے ہیں، وہاں صفت عدل جو ہے اس کو خاص طور پر ایک بنیادی عقیدے کے طور پر بیان کرتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں. عزیزان گرامی، کیونکہ بہت ہی واضح مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم صفت ہے، اس طرف سے انتہائی اہم صفت پروردگار عالم کی، اور اسی عدل کو ثابت کر کے ہم جو ہے یہ بات واضح ہوتی ہے ہمارے نزدیک، اور روشن ہوتا ہے یہ مسئلہ ہمارے نزدیک کہ عدل کی دلیلیں ہم پیش کرنے کے بعد بہت سارے شبہات ہیں اور بہت سارے جو وسوسے ہیں جو انسانوں کے ذہن میں آتے ہیں، جو سوالات ہیں جو اذہان انسانی میں اٹھتے ہیں. لہٰذا ان میں سے بعض شبہات کو، جو موٹے موٹے شبہات اور وسوسے ہیں، جو سوالات ہیں، ان کو ہم ابھی اس عدل کی گفتگو میں تسلسل میں انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کریں گے اور اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور ان وسوسوں کو کے اور ان سوالات کے جوابات، مطمئن کرنے والے اطمینان بخش جوابات ہم معزز سامعین کی خدمت میں پیش کریں گے. اس سلسلے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. آج کے پروگرام میں ہم جو دلیل ہے اللہ کے عدل کو ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ جب ہم نے یہ ثابت کر دیا اور یہ بات مسلم ہوئی اور یہ بات روشن ہو گئی اور یہ بات ہم نے قبول کر لی اور یہ نظریہ اپنا لیا کہ افعال جو ہیں ان میں اچھائی ہے، افعال جو ہیں ان میں برائی ہے، اور بہت سارے اچھے افعال کی اچھائی کو عقل ادراک کر سکتی ہے، اور اسی طرح چند افعال کی برائی کو عقل جو ہے اس کے برے ہونے کو سمجھ سکتی ہے، اور عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اچھے کاموں کو انجام دیا جانا چاہیے اور برے کاموں کو ترک کیا جانا چاہیے. تمام افعال کی نسبت ایسا نہیں ہے کہ عقل سب کو سمجھ سکے. اسی لیے تو عزیزان گرامی، یہ اشاعرہ کا مکتب اور اشاعرہ کا مسلک جو ہے وہ اسی وجہ سے بعض کاموں کے بارے میں ان کی یہ بات جو ہے بعض کتابوں میں انہوں نے بیان بھی کی ہے کہ اگر یہ عقلی ہوتا، حسن و قبح اور اچھائی و برائی افعال کی عقلی ہوتی، تو پھر انسان جو دنیا کے ہیں ان میں اختلاف کیوں پایا جاتا بعض افعال کی نسبت، کہ بعض انسان جو ہیں وہ بعض افعال کو اچھا کہتے ہیں لیکن دیگر بعض افراد جو ہیں وہ انہی کاموں کو برا کہتے ہیں. لہٰذا اگر عقل سمجھ سکتی ہے افعال کی اچھائی اور برائی کو، اور وہ اچھائی اور برائی رکھتے ہیں، تو پھر یہ اختلاف لوگوں میں کیوں ہوتا؟ تو اس کا جواب بھی عزیزان گرامی دیا گیا ہے کتابوں میں جو واضح ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہم اسی لیے یہ نہیں کہتے کہ تمام افعال کی تمام تر اچھائی کو عقل سمجھ سکتی ہے انسان کی، اور سارے کے سارے جتنے بھی کام افعال ہیں ان کی برائی کو عقل جو ہے وہ کما حقہ ادراک کر سکتی ہے اور سمجھ سکتی ہے، اور تہ تک تمام افعال کی تمام تر حقیقتوں سے آگاہ ہے عقل اور ادراک کر سکتی ہے. یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا عزیزان گرامی. ہم جو کہتے ہیں کہ افعال اچھائی اور برائی رکھتے ہیں، اور عقل میں یہ صلاحیت ہے کہ بعض افعال کی اچھائی کو اور بعض افعال کی برائی کو سمجھ سکے اور ادراک کر سکے،
اور جن بعض افعال کی اچھائی کو سمجھ سکتی ہے یقیناً ان میں سے عدل ہے، سچ بولنا ہے۔ عزیزان گرامی، اس میں تمام انسانوں کا اتفاق ہے، تمام انسانوں کی عقل اسے سمجھتی ہے اور ادراک کرتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ عدل سے کام لینا اور عدل کرنا زندگی میں اور عدل سے پیش آنا تمام کاموں میں یہ اچھا عمل ہے، اچھا کام ہے عدل۔ جب عدل ہو، اور عدل ہو سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات عدل سمجھ رہے ہوں ہم لیکن وہ عدل نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں تو وہ عدل کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ عدل ہے لیکن عدل حقیقتاً عدل ہے تو پھر وہ اچھا ہے تمام انسانوں کی نگاہ میں۔ کوئی نہیں کہتا کہ عدل برا ہے۔ اسی طرح ظلم کبھی ہے، برا ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لہٰذا اس کے برے ہونے کو سب انسان کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نہیں جو جب ظلم ہے اور ظلم کے عنوان کے ساتھ ساتھ یہ ظلم جو ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ظلم جو ہے وہ دوسروں کے حق کی پائمالی جو ہے، ناحق کسی پر زیادتی اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنا یا اسے محروم کرنا اس کے حق سے۔ عزیزان گرامی، کوئی نہیں کہے گا دنیا میں کہ یہ اچھا عمل ہے ظلم، بلکہ یہ برا عمل ہے، تب تو سارے کے سارے انسان بالاتفاق اس کی برائی کو ادراک کرتے ہیں۔ لہٰذا تمام افعال میں ایسا نہیں ہے کہ انسان تمام افعال کی اچھائی، جو اچھے افعال ہیں ان کی اچھائی کو سمجھ لے، اور جو برے افعال ہیں تمام وہ افعال جو برے ہیں ان کی برائیوں کو تمام تر حقیقتوں کے ساتھ سمجھ لے۔ لہٰذا بہت سے افعال میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور جن افعال میں اختلاف ہوتا ہے وہاں تمام تر حقیقتوں سے انسان آگاہ نہیں ہوتا، اور اسی لیے شریعت کی ضرورت ہے کہ شریعت جو ہے وہ آئے اور اچھائیوں اور برائیوں کو اور افعال کے بارے میں، چونکہ انسان کی عقل ان تمام تر حقیقتوں کو ادراک نہیں کر سکتی، لہٰذا شریعت اور قانون کی ضرورت ہے انسانی معاشرے کو کہ شریعت آئے، اللہ کا بیان آئے اور انسانوں کے لیے واضح کرے کہ کس چیز میں اچھائی ہے، کس چیز میں برائی ہے، اور جن اعمال کا حکم دے دیا گیا یقیناً وہ اچھے اعمال ہیں، ان میں مصلحتیں، فائدے ہیں انسانوں کے لیے، اور وہ کام جن کاموں سے روکا گیا اور نہیں کی گئی، منع کیا گیا ان کے ارتکاب سے، تو عزیزان گرامی وہ یقیناً وہ اعمال جو ہیں ان میں برائیاں ہیں، وہ برے ہیں، ان میں مفسدہ ہے، نقصانات ہیں انسانوں کے لیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو علیم ہے، خبیر ہے، وہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے، تمام حقیقتوں کا جاننے والا پروردگار ہے، لہٰذا وہ اللہ قانون بناتا ہے اور شریعت پیش کرتا ہے انسانوں کے لیے، اور منع کرتا ہے بہت سے کاموں سے۔ ان کاموں میں برائی ہے لیکن تمام تر حقیقتوں کو چونکہ سمجھنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے شریعت کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ قانون کو، بہترین قانون کو انسانوں کے لیے بناتا ہے۔ لیکن اللہ جب حکم کرتا ہے اعمال کا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان اعمال میں اچھائی ہے، لیکن ہماری عقل بہت سے اعمال اور کاموں کی اچھائی کو سمجھ نہیں سکتی، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ اسی طرح بہت سے کاموں کی برائی کو ممکن ہے بہت سے لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں اور اچھا قرار دیتے ہوں، لیکن ان کی برائی جو ہے وہ برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے اسے منع کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ لیکن ظلم اس کا قبیح اور ناپسندیدہ ہونا، یہ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ظلم کو، وہ ظلم ہو جب ظلم عنوان ظلم کو کوئی اچھا کہے اور اس کی تعریف کرے۔ اسی لیے ظالم جب ظلم کرتے ہیں تو اس ظلم کی توجیحات کرتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس کی توجیحات یہ ہیں، اس وجہ سے کیا ہے، کوئی جواز اس کے لیے تلاش کرتے ہیں، اور اپنے جرم پر اور اپنے ظلم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، توجیحات کرتے ہیں، اور توجیحات کے ذریعے دوسروں کے سامنے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم ظالم نہیں ہیں، ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ توجیحات کیوں ہیں؟ یہ اسی وجہ سے کہ ظلم بالاتفاق سب انسان، سب کی عقل اسے ادراک کرتی اور سمجھتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ ظالم قابل مذمت ہے،
ظالم کے خلاف سب آواز بلند کرتے ہیں اور سب جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ظلم کا برا ہونا اور عدل کا اچھا ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے عزیزان گرامی۔ جی ہاں، تمام افعال کے بارے میں کسی کا یہ دعویٰ ہے نہیں، لہٰذا یہ تکمیل کے طور پہ میں نے کچھ بات کو پیش کر دیا۔ اب آئیے دلیل کے طور پہ ہم کہ اللہ عادل ہے اور عدل سے پیش آتا ہے عزیزان گرامی۔ اب اس کے لیے آپ دیکھیے کہ ہم نے جب اللہ کی صفات کمالیہ میں بحث کی اور گفتگو کی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو عین ذات ہے اور ذات سے جدا کوئی قدرت علیحدہ چیز نہیں ہے، یہ صفات جو صفات ذاتی ہیں وہ عین ذات خداوند ہے۔ ذات صفات ذات علیحدہ علیحدہ دو الگ چیزیں نہیں ہے، جیسے ممکنات میں موصوف الگ ہے، صفت طاری اور عارض ہوتی ہے، صفت الگ مستقل چیز ہے، نہیں، یہی صفتیں ہیں جن صفتوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قدرت جو ظاہر ہوتی ہے، یہ قدرت جو ہے، یہی قدرت، یہ قادر ہونا، یہی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ علم علی الاطلاق اور تمام چیزوں کے بارے میں آگہی، اور ایسا علم جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی کوئی محدودیت نہیں، علی الاطلاق علم اللہ تعالیٰ کا، یہ علیم ہونا، یہی علم کی صفت اور علیم ہونا، یہی خداوند متعال ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے اور اسی طرح تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ عزیزان گرامی، ایسی ذات، ایسی ہستی جو علی الاطلاق مطلق قدرت رکھنے والی ہستی ہو، ہر چیز پر قادر ہو، ہر شے پر قدرت ہے اس پروردگار عالم کو، اور احاطہ علمی ہے ہر شے پر، کائنات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، سب کچھ اس کی مخلوق ہے، اس نے بنائی ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، اس پر کوئی چیز پنہا اور پوشیدہ نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اور علم علی الاطلاق ہے خداوند متعال کا، تو جو کمال مطلق علی الاطلاق کمال والی ذات، جو ذات کمال ہی کمال ہے، جہاں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، تمام عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاک و پاکیزہ ذات، تو عزیزان گرامی، اب ایسی ہستی، دلیل کے طور پر یہ مقدمہ اور یہ پہلا نقطہ کہ ایسی ہستی جو کمال مطلق ہے عزیزان گرامی، جس سے کمال ہی کمال ہم دیکھتے ہیں اور کمال ہی کمال اس کی ذات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ عدل بھی ہم نے کہا کہ تمام اچھے کاموں کو انجام دینا، لہٰذا وہ ذات جو علیم ہے اور جاننے والی ہے کہ وہ تمام اچھے کام، وہ کام جن میں اچھائی ہے، تو وہ ذات جو قادر ہے، وہ قدیر ہے، وہ ذات جو حکیم ہے، جس کے سارے کام حکیمانہ ہیں، حکمت پر مشتمل ہیں، یہ اللہ کا حکیم ہونا صفات ثبوتیہ میں بیان ہوا، اللہ تعالیٰ کا قدیر اور قادر ہونا علی الاطلاق، یہ بات و گفتگو ہو گئی، یہ ثابت ہو گیا، سب کچھ دلائل کے ساتھ ہمارے لیے روشن ہوا۔ علی الاطلاق علیم ہونا اور عالم ہونا، احاطہ علمی اللہ تعالیٰ کا، یہ سب کچھ بیان ہوا عزیزان گرامی، اس پر گفتگو ہوئی، واضح ہوئی یہ تمام باتیں۔ تو وہ ذات جو کمال مطلق ہے، وہ ذات جو کمال ہی کمال ہے اور کمال کو ظاہر کرتی ہے، کمال دوسروں کو عطا کرنے والی ذات ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ وہ ذات دوسروں کو کمال عطا کرنے والی ہے، وہ ذات جو دوسروں پر رحم و کرم کرنے والی ہے، وہ رحمان اور رحیم اور مہربان پروردگار ہے، جس نے مہربانی کرنے کے لیے، جس نے کمال چیزوں کو دیا، وجود عطا کیا، کمال عطا کیا، اور سیر تکاملی کے ذریعے تمام اسباب فراہم کر کے چیزوں کو مکمل اور کامل کیا اور کمال تک پہنچایا، یہ سب کچھ لطف الہی ہے، یہ سب کچھ کرم پروردگار ہے۔ تو جو ایسا رحمت والا پروردگار ہو، ایسا مہربان پروردگار ہو، اس سے اچھائیاں، جو اچھے افعال ہیں، انہی کو اللہ انجام دے گا، ظلم کو اللہ انجام نہیں دے گا کسی کے حق میں، اس لیے کہ کسی کے حق کو نہ دینا یا کسی پر زیادتی کرنا اور کسی پر
زبردستی کرنا اور کسی کے ساتھ ناروا سلوک کرنا عزیزان گرامی، ناشائستہ برتاؤ کسی کے ساتھ کرنا اور ناشائستہ طریقے سے اور مذموم انداز سے کسی کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے پیش آنا عزیزان گرامی، برے انداز سے، برے طریقے سے برے کام کو کسی کے حق میں انجام دینا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں عزیزان گرامی کہ اللہ تعالیٰ سے بعید ہے اور اللہ مبرہ اور منزہ ہے۔ جب ہم نے قبول کیا دلیل کے ساتھ کہ وہ قدیر ہے، علیم ہے، حکیم پروردگار ہے، اس کے سارے کام حکمت پر مشتمل ہیں اور عدل بھی در واقع عزیزان گرامی اس کی بازگشت بھی اسی حکمت کی طرف ہے۔ عدل سے مراد بھی وہی حکمت ہے، اس لیے کہ حکیم ہونے کے معنی یہی بیان ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو حکمت کے دوسرے معنی، دو معنی بیان ہوئے، اس میں سے دوسرا معنی یہی تھا کہ اللہ سارے اچھے کاموں کو انجام دیتا ہے اور برے کاموں کو اللہ انجام نہیں دیتا۔ جن کاموں میں اچھائی ہے ان کاموں کو اللہ تعالیٰ انجام دے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ اب اللہ کا عادل ہونا یہ قبول کر چکے ہیں ہم کہ کاموں میں اچھائی ہے، اچھے کام ہوتے ہیں، کاموں میں برائیاں ہے، وہ برے کام ہوتے ہیں، ان کاموں میں برائی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی برے کام کو انجام نہیں دے گا، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ذات ہے، اس نے رحم کرنے کے لیے، مہربانی کرنے کے لیے، کمال عطا کرنے کے لیے، کمال پر اور نقطہ عروج پر کمال کے چیزوں کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے موجودات عالم کو اور پیدا کیا ہے تمام مخلوقات کو۔ تو عزیزان گرامی، وہاں تو حسن ہی حسن ہے، وہاں رحم ہی رحم ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں عزیزان گرامی۔ تو اللہ تعالیٰ ان افعال کو جن میں برائی ہے، ان افعال کو کیوں انجام دے گا اپنی مخلوقات کے بارے میں؟ کیوں برائی کے ساتھ، اور وہ کام جن میں برائی پائی جاتی ہے، وہ کام جو اچھے نہیں ہے، ان کاموں کو مخلوق کے حق میں اللہ یقیناً انجام نہیں دے گا۔ جو مقدمات دلیل عقلی میں بیان کیے ہیں ہم نے عزیزان گرامی، وہ خدا جو علی الاطلاق قدرت رکھتا ہے، وہ خدا جو علی الاطلاق علم رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو تمام خوبیاں اس کی ذات میں ہیں، وہ تمام عیوب سے وہ منزہ ہے۔ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ میں یہ تمام ابحاث اور تمام ڈسکشنز دلائل کے ساتھ گزر گئے اور ثابت ہو گئے۔ تو پھر عزیزان گرامی، وہ تمام چیزوں کو یہاں ہم تمہیدی طور پر مقدمات اور نکات لا کر اس دلیل عقلی کو کامل کرتے ہیں اور مکمل کرتے ہیں کہ پس اللہ تعالیٰ وہ مہربان پروردگار ہے جو کمال مطلق ہے، اور برے کاموں کو انجام دینا کمال کے برخلاف ہے۔ تو وہ کمال مطلق والی ذات جس نے لوگوں کو کمال عطا کیا ہے، کمال کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ذات اور وہ ہستی جس نے مہربانی کرنے کے لیے اور لطف و کرم کرنے کے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور تمام اسباب ان چیزوں کے لیے، ان کی بقا کے لیے فراہم کیے۔ عزیزان گرامی، وہ ہستی، وہ مہربان ہستی، وہ برے کاموں کو انجام نہیں دے گی، وہ حکمت والا پروردگار ہے۔ لہٰذا وہ دلائل جو حکمت کے دلائل تھے، وہی دلائل سے یہاں عدل، کیونکہ یہی حکمت کے معنی میں ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ کا عادل ہونا اور العدل سے کام لینا اس دلیل کے ذریعے واضح اور روشن ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اور اس دلیل کے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوقات کے ساتھ عدل سے پیش آتا ہے۔ یہ حکیمانہ کام ہے، عادلانہ کام ہے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوقات کے لیے ناروا سلوک نہیں کرتا، ان کے حق میں کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، ان کے ساتھ ظلم سے کام نہیں لیتا۔ وہ کمال مطلق ہے اور اچھائیاں ہی اچھائیاں اس ذات میں ہے، اور تمام برائیوں سے وہ منزہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع